مسجد نبوی کہاں تعمیر کریں. پھر اپنی اونٹنی کو چھوڑا, کہا کہ جہاں جا کے بیٹھ جائے گی وہی مسجد نبوی تعمیر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنے کی لگام میں چھوڑی. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے نکل کے تھوڑے فاصلے کے بعد مشرکین کے قبرستان آتا تھا. اس قبرستان کو عبور کر کے آگے خالی جگہ پڑی تھی, وہاں جا کے اونٹنی بیٹھ گئی. آقا انعامدار نے کہا پتہ کرو یہ جگہ کس کی ہے. پتہ کیا گیا تو 2 یتیم بھائی تھے, ایک کا نام سہیل تھا, ایک کا نام سال تھا. ان دونوں یتیم بھائیوں کی جگہ تھی. آپ نے فرمایا ابو بکر ان یتیم بھائیوں کو مسجد کے پیسے ادا کر دو. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں ہم ابو بکر کو کیوں مانیں. میرے بھائی یاد رکھو, آج کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی اس کائنات میں بننے والی دوسری مسجد ہے, اور اس مسجد کے پیسے ادا کرنے والے ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق نے پیسے ادا کیے. آقا انعامدار نے وہاں پہ مسجد تعمیر کی, اور آپ کے ساتھ چند صحابہ ایسے تھے جن کا گھر نہیں تھا. آپ جن صحابہ کے پاس رہنے کے لیے رہائش نہیں تھی, آقا انعامدار نے مسجد میں بالکل مسجد کے سامنے اصحاب صفہ کے ایک چبوترا بنایا. فرمایا کہ یہ میرے سارے اصحاب اس چبوترے میں قیام کریں گے. وہ مدرسہ بھی تھا اور اصحاب صفہ کا چبوترا بھی تھا. دن کو تعلیم ہوتی تھی, رات کو صحابہ اکرام وہاں آرام فرماتے تھے, اور ان کی روٹی آقا انعامدار کے گھر آپ کی بیویاں بناتی تھی. اور اس مسجد کے ساتھ مسجد نبوی کے ساتھ 2 حجرے بنائے گئے, ایک حضرت سودا کا تھا, ایک حضرت عائشہ کا تھا. پھر غزوہ خیبر کے موقع پہ مسجد نبوی کے اندر توسیع کی گئی. آپ کے اس حجرے کے ساتھ 2 مزید گھر بنائے گئے, 2 حجرے مزید صحابیات کے بنائے گئے, ام المومنات کے بنائے گئے, اور مسجد کو بڑھا دیا گیا. پھر سیقول الصبح آقا انعامدار کسی رکوع کے اندر آتا ہے, حکم آیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا اور بالکل آمنے سامنے تبدیل ہوا. اگر یوں کعبہ ہے حکم آیا کہ نماز اس طرف منہ کر کے پڑھو. آقا انعامدار نے کیا کیا, وہ عمارت کھڑی رہی, اس کے بالمقابل دوسری عمارت بنا دی, اور مسجد نبوی کا قبلہ تبدیل ہو گیا. پہلے آپ کا قبلہ بیت المقدس تھا, پھر اس کے بعد حکم آیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو آقا انعامدار نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا. پھر آقا کی زندگی میں مسجد نبوی کی توسیع نہیں ہوئی. آقا انعامدار دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت عمر نے پھر اس اصحاب صفہ کے چبوترے کو گرا دیا, اور اس کے بعد اس چبوترے کو بھی مسجد نبوی میں شامل کر دیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو بہت بڑا کیا, اور پھر حضرت امیر معاویہ کے دور تک دوبارہ مسجد نبوی تعمیر نہیں ہوئی. حضرت امیر معاویہ نے پھر مسجد نبوی کو پتھروں کے ساتھ دوبارہ بنایا. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں, بڑی لمبی تاریخ ہے. آخری جو مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی وہ ترکوں نے کی تھی. ترکی کے جو موجودہ لوگ ہیں, جو موجودہ حکمران ہیں, انہوں نے کی تھی. یہ بڑی قابل غور بات ہے. کیسے تعمیر کی؟ کہا جاتا ہے کہ کعبہ میں جلال ہے, مدینہ میں جمال ہے. کعبہ کے اندر شور ہے, مدینہ میں خاموشی ہے. خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ آقا انعامدار نبی اکرم آرام فرما رہے ہیں, آپ کے آرام میں خلل نہ آئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آقا انعامدار اس قبر میں حیات نہیں ہے. مجھے بتاؤ, اگر اللہ کے نبی اس قبر میں حیات نہیں ہے جہاں موجود ہے, تو پھر اللہ رب العزت نے وہاں کے چرند پرند کو خاموش رہنے کا حکم کیوں دیا؟ میرے آقا تو اگر وہاں موجود ہی نہیں ہے, آپ کی روح ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ, پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پرندے بھی نہیں بولتے؟ مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی خطبات میں عجیب بات لکھی. فرمانے لگے کہ میرا ایک دوست 12 سال سے مدینہ میں رہ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کیا حوال ہے؟ فرمایا مولانا ضیاء القاسمی کیا بتاؤں, 12 سال گزر گئے, میں نے مدینہ کے اندر کبھی کسی کتے کو بھونکتے ہوئے نہیں سنا. اور یہاں کے انسان جا کے وہاں شور کرتے. اور ترک جب تعمیر کرنے لگے, انہوں نے اعلان کیا کہ وہ لوگ جو نقش و نگار جانتے ہوں, عمارت بنانا جانتے ہوں, ایسے اپنے فن کے ماہر لوگ ہمیں ضرورت ہے. تو ترکی بادشاہ کے دربار میں ہزاروں لوگ آ گئے. فرمایا کہ جاؤ اپنی اپنی اولاد میں سے ایک بچہ تیار کرو جو تمہارے فن کا ماہر ہو. مستری ہے تو اینٹیں لگانے کا ماہر ہے, رنگ ساز ہے تو رنگ
नक्शो निगार करने का माहिर हो। जब वो बच्चे तैयार हुए तो उन्होंने कहा कि हर बच्चा हाफिज कुरान बने, हर एक को हाफिज कुरान बनाया गया। उसके बाद उन्होंने मदीना से 8 मील के फासले पे एक शहर आबाद किया, एक कारखाना लगाया और कहा कि जो भी ईंट काटनी है, पत्थर काटना है, उसका नक्शा मस्जिद नबी से लिया जाएगा, लेकिन उसको मस्जिद नबी से 8 मील के फासले से मदीना से बाहर लाके काटा जाएगा, ताकि आका के आराम में खलल ना हो। और आज लोग वहां जाके शोर करते हैं। मुझे बताओ किस मुंह से हम आका नामदार की उसूल पेश करें? और मस्जिद नबी के अंदर जब उन्होंने काम किया, तकरीबन 18 साल मुसलसल काम होता रहा और लिखा है 18 सालों में कभी मस्जिद नबी में किसी ने शोर की आवाज नहीं सुनी। कितना बड़ा काम हुआ खड़ा है, कभी जाके देखें कितना पत्थर लगा हुआ। लेकिन तुर्कों ने इतनी एहतियात की और फरमाया है कि वो इमारत जिसको तुर्कों ने तामीर किया है और वो इमारत जिसको आले सऊद ने तामीर किया, इन दोनों में कभी फर्क महसूस करना हो तो कहा कि 2 नफल वहां पढ़े जिसको तुर्कों ने तामीर किया है और 2 वहां पढ़े जिसको आले सऊद ने तामीर किया है। वहां जो इमारत तुर्की खलीफा ने तामीर की है, वहां इबादत करने का मजा ही अपना आता है। चूंकि बनाने वाले हाफिज कुरान थे, बनाने वाले मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इस तरह मस्जिद नबी की तामीर